بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار اور عقیدت کا اظہار فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری آرزوؤں کا محور اور مرکز اور ہماری تمناؤں کا اور ہماری امیدوں کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں اس میں بہت سی پریشانیاں، الجھنیں، مشکلات ہمیں درپیش ہیں، لیکن جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہماری وہ تمام پریشانیاں زائل ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی میں رونق اور رہنائی بڑھ جاتی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں امیدوں، آرزوؤں اور خواہشات کے سہارے زندہ ہوتا ہے، اور یہی امیدیں اور خواہشات اور آرزوئیں ہوتی ہیں جو انسان کو حوصلہ، ہمت اور طاقت فراہم کرتی ہیں، اور انسان اس طاقت اور ہمت کے بل بوتے پر دنیا کے مصائب اور مشکلات سے لڑتا ہے اور ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اور یہی تمنائیں اور آرزوئیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہیں۔ تو ہمارے دل میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے والہانہ وابستگی اور عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے، اور ہم ان کی اتباع اور اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس عقیدت اور محبت کی بنیاد پر ہمارے دل زندہ ہیں، اور ہم اس دنیا میں اسی عقیدت اور محبت کی بنیاد پر کامیابی اور کامرانی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے عقیدت و احترام کا رشتہ ہمارا وابستہ اور قائم ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ دنیا میں جو جتنی بھی الجھنیں اور پریشانیاں ہیں وہ اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ پر رونق اور پرکیف ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، یعنی ہماری دنیا کی کامیابی اور خوشیاں، ہماری دنیا کی رعنائی اور خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر ایک تلمیح استعمال کر رہا ہے تار الست کی، اور آپ جانتے ہیں کہ تلمیح کے اندر کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس تلمیح کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو عالم ارواح میں پیش آیا کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو جمع کیا، اور تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان ہو کر جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو شاعر اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام اور مرتبے کی گواہی دینا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور حمد و ثنا کرنا چاہتا ہے کہ آپ تو اتنے عالی شان ہیں، اتنے عظیم الشان ہیں کہ اس وقت، اس واقعہ کے وقت جب مالک کائنات نے، خالق ذوالجلال نے، خالق کائنات نے جو روحوں سے وعدہ لیا، تو اس وقت اندھیرا تھا اور تاریکی تھی،
اور اس تاریک رات کے سینے سے ایک نور پھوٹا تھا، یعنی ایک نور ظاہر ہوا تھا، اور وہ نور جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا۔ اس سب سے پہلے ظاہر ہونے والے نور سے جو روشنی نکلی ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ جب میرے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو انبیاء سے بھی وعدہ لیا گیا، تمام روحوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ ان کی مدد بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی اتباع اور فرما برداری بھی کریں گے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر بارگاہ رسالت مآب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بزم کون و مکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا تو آپ کے نور کو پیدا تو سب سے پہلے کیا گیا، لیکن آپ کا ظہور تمام انبیاء سے آخر میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ اس کائنات کو کبھی عدم سے وجود نہ بخشتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ آپ سبب وجہ تخلیق کائنات ہیں، سبب وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسے ہی ہے جیسے ایک جلسہ اور محفل میں، ایک پروگرام میں مہمان خصوصی جو ہوتا ہے، معزز مہمان جو ہوتے ہیں، وہ آخر میں آتے ہیں جب مجمع جم جاتا ہے، رونق لگ جاتی ہے، اور محفل اور جلسہ جو ہوتا ہے وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، عروج کی انتہاؤں کو چھو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت معزز مہمان تشریف لاتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء نے جب اس زمین کو سیراب کیا، اس میں توحید کے نعرے بلند کیے، تو پھر اس کے بعد سب سے آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی سرکار دو عالم کی ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا تشریف لانا تمام مقاصدوں کا آخری مقصد تھا۔ یعنی آپ مقصد کی انتہا تھے، آپ ہی کو بھیجنا تھا اور آپ ہی نے تشریف لانا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ شاعر اس شعر میں واقعہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی اور عالم بالا کی سیر کی اور خالق کائنات اور مالک کائنات سے ملاقات کی، ملاقات کا شرف آپ کو حاصل ہوا اور دیدار کا شرف حاصل ہوا، تو اس وقت یہاں سے لے کر زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، چاہے وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہو یا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہو۔ اس تمام سفر میں جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ میرے نبی اور میرے پیغمبر کا مقام ہے کہ جہاں نوری مخلوق نہیں پہنچ سکتی وہاں محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہنچی ہے، اور بلکہ اس سے بھی آگے پہنچی ہے۔ تو پھر آپ عالم بالا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے عالم بالا ہے، وہاں آپ کی خالق کائنات سے ملاقات ہوئی، جس کو قرآن کہتا ہے وقاب قوسین او ادنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مالک کائنات خالق کائنات دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ 2 کمانوں یا 2 ہاتھوں کے برابر فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اور آپ ان تمام حقیقتوں سے واقف اور شناسہ ہیں۔ آپ ہی جانتے ہیں کہ عالم بالا میں کیا تھا، اور وہاں کے اسرار اور بیت اور وہاں کی پوشیدہ باتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کو معلوم ہیں، آپ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ در حقیقت یہ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے بیان کرنا چاہتا ہے کہ واقعہ معراج میرے پیغمبر کی ذات کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کی واضح دلیل ہے۔